آواز بلند بسم اللہ پڑھیں گے، بآواز بلند پڑھیں گے. یہ بھی فخر سے الحمدللہ ہمیں حاصل ہے کہ ہم نماز میں بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے بڑا عجیب مسئلہ ہے. عالم اسلام عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. کسی نے کہا بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے، بسم اللہ جزو قرآن نہیں. جناب بسم اللہ 3 قول ملے. بسم اللہ جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ سورہ ختم ہو گئی، اب نئی سورہ شروع ہو رہی ہے. دوسرے نے کہا بسم اللہ دکھاتا ہے کہ نیا سورہ شروع ہو گیا. اور تیسرے نے کہا جناب 2 سوروں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اور تبرکن ہم بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر سورہ کے اختتام پر بسم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کا اختتام ہو تو سورہ والناس کے بعد بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اگر اس لیے بسم اللہ ہے کہ سورہ کا آغاز ہو تو سورہ توبہ کے بعد بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اس لیے کہا جاتا ہے صرف تبرکن تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہا جاتا ہے. وہ کیوں نہیں قرآن میں لکھا جاتا؟ وہ کیوں نہیں قرآن میں لکھا جاتا؟ بسم اللہ قرآن کا جزء نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ فلاں صحابی رسول نے بسم اللہ کو قرآن کا جزء نہیں کہا، فلاں زوجہ رسول نے بسم اللہ کو قرآن کا جزء نہیں کہا. تفسیر ابن کبیر وہ لکھتے، تفسیر ابن کثیر وہ لکھتے ہیں کہ فلاں زوجہ فلاں بی بی روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ نے نماز میں اللہ اکبر اور پھر انہوں نے نماز الحمدللہ سے شروع کر دی، بسم اللہ نہیں پڑھا انہوں نے. یہ ایک روایت. دوسرے وہ روایت کرتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی نے نماز شروع کی تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی ہم کہتے ہیں کہ نماز کس نے سکھائی؟ اکثریت کہتی ہے ہمیں نماز ہماری ماں نے سکھائی. اکثریت کہتی ہے ہمیں نماز پڑھنا ہماری ماں نے سکھایا. اب یہ سب کا الگ الگ مقدر ہے. جنہوں نے ادھر سے اپنی ماں سے بسم اللہ سیکھا وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے نہیں سیکھا نہیں پڑھتے. سوال پڑھتے نہ مل جملہ سن لیجئے کہ بسم اللہ کیوں بسم اللہ سے اتنی دشمنی ہے. تبری نے لکھا اپنی تاریخ میں کہ جب حاکم شام مدینہ پہنچا نماز پڑھانے کے لیے تو نماز میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. اصحاب کا مجمع، مہاجرین کا مجمع، انصار کا مجمع، اور اس مجمع نے مل کر متفق ہو کر اجماع کر کر یہ کہا کہ کیا تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا؟ کیا تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا؟ پتہ یہ چلا صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو نماز میں بسم اللہ نہ پڑھے وہ نماز کا چور ہے. شریعت کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مگر چور کے ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں، باندھے پہلے جاتے ہیں. اتنا بغض کیوں بسم اللہ سے؟ بغض کیوں بسم اللہ سے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پر اعتراض کفار نے کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ ہمیں گوارا نہیں، بسم اللہ اللہم کرو، ہم بسم اللہ نہیں جانتے. پتا چلا بسم اللہ سے بغض یہ کفار کی سیرت ہے، یہ مومنین کی سیرت نہیں ہے. بسم اللہ سے اتنا بغض کیوں ہے؟ اب ہم نے تفسیر پڑھنے شروع کی، تفسیر میں گئے کہ بسم اللہ سے اتنی عداوت کیوں، بسم اللہ سے اتنی لڑائی کیوں. ہم نے مولا کا ارشاد پڑھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں اس بے کے نیچے کا نقطہ. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا گیا کہ نماز میں بسم اللہ بآواز بلند پڑھو، چاہے کیسی بھی نماز ہو بآواز بلند پڑھو، چاہے آواز دھیری جہری نماز ہے یا غیر جہری، نہ آواز یا سری نماز ہے، آواز بآواز بلند کہہ کر بسم اللہ پڑھو. اس لیے کیونکہ یہ مولا کا نام ہے، یہ مولا کا نام ہے. اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ چلا چلا کر علی علی کیوں کرتے ہو، مجلسوں میں علی علی کیوں کرتے ہو، محفلوں میں علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم یہی جواب دیتے ہیں اما جب ہم نماز میں علی کا نام دھیری آواز میں نہیں لیتے تو مجلس میں علی کا نام. صلوات
علی یا علی مل کر بابا بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم. میں اپنے عنوان کی طرف بڑھ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف. تو یہ ہے علی کے شیعہ. جب ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو دعا کی اللہم اجعلنی من شیعت امیر المومنین، پروردگار مجھے امیر المومنین کے شیعوں میں سے قرار دے. سورہ صافات میں اعلان ہوا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، اور ابراہیم اس کے شیعوں میں سے. اچھا، ہر شیعہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے مولا کی کچھ خدمت کرے. توجہ ہے، ہر شیعہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آقا کی کچھ خدمت کرے. بھائی ہم سے نہیں بن پاتا، ہم فرش بچھا دیتے ہیں. ہم سے نہیں ہو پاتا، ہم سبیل لگا دیتے ہیں. ہم سے نہیں ہو پاتا، ہم خانہ سجا دیتے ہیں. ہم سے کچھ نہیں ہو پاتا، ہم امام باڑہ بنا دیتے ہیں. تو جو جتنا بڑا جس کا جذبہ ایمانی ہوتا جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آقا کی خدمت کرے، اپنے مولا کی خدمت کرے. سوچئے ابراہیم کس منصب پہ فائز، ان کا ایمان کہاں ہوگا، ان کے دل میں کیسا جذبہ ہوگا. شاید یہی وجہ تھی جب عام شیعہ اپنے مولا کے لیے عزا خانہ بنا سکتا ہے، اپنے مولا کے لیے عزا خانہ بنا سکتا ہے، تو جو ابراہیم جیسا شیعہ ہو اسے یہی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ عزا خانہ بنا رہے ہیں تو علی کا سچا خانہ. اور عزیزوں، یہ علی مولا کی وہ فضیلت ہے کہ جو کسی سے چھپائے نہیں چھپتی، کہیں سے چھپائے نہیں چھپتی. ہم سے کہتے ہیں آپ کون سی کتاب میں آپ کو یہ مل گیا؟ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، حاکم نیشاپوری نے لکھا اور دیگر روایت کرنے والوں نے لکھا. لیکن یہ تمام روایتیں ایک طرف، جو روایت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں کسی عالم اسلام کی کتاب ہی کی نہیں ہے، عالم اسلام کی کتاب ہی کی نہیں ہے. پنڈت کرشن رام اپنی کتاب کرشن بنتی میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 72 میں. وہ کہتے ہیں کہ جب مہابھارت کا یدھ چل رہا تھا اور پانڈووں اور کوروں کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی، وہ پورا واقعہ ہے جس کی میں اس وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت آیا کہ اب لگ رہا تھا کہ پانڈو یدھ ہار جائیں گے. اس وقت شری کرشن ایسے جگہ گئے کہ جہاں سناٹا تھا، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دعا کی پروردگار اے وہ کہ جو پرماتما ہے، کہ جس کے وجہ سے یہ سنسار بچا ہوا ہے، تجھے تیری ذات کی قسم اور اس ذات کی قسم جو تیرے پریتم کا پریتم ہے، جو تیرے پریے کا پریے ہے، جو سنسار کے بڑے مندر میں پیدا ہوگا کہ جہاں پر ایک کالا پتھر رکھا ہوا ہے، تجھے اسی ایلیا کی قسم، ایلیا 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 سلام کے کلام کرنا. تجھے اسی ایلیا کی قسم، ایلیا 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 3 مرتبہ پکار رہے ہیں ایلیا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نادے علی مظہر العجائب تجدعون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا تو یہ میرا مولا کی وہ فضیلت ہے جو کسی سے چھپائی نہیں چھپتی، جو کسی لاکھ کو چھپانا چاہے. آج بھی اگر کتنا بھی سعودی حکومت چاہ لے کہ وہ درار مٹ جائے کہ جو علی کے معجزے سے ظاہر ہوئی تھی، لاکھ پردے کر لیں، لاکھ اس پر حجاب لگا لیں، لاکھ اس پر خلاف چڑھا لیں، لیکن وہ دکھتی ہی جاتی ہے، وہ دکھ ہی جاتی ہے. کیا کوئی چھپائے گا علی کے معجزے کو؟ اس موقع پر شوکت صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے. علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے. اشیر سے جب نہ لڑ سکے تم، غدیر سے کس طرح لڑو. علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے. اشیر سے جب نہ لڑ سکے تم،
तुम गदीर से किस तरह लड़ोगे, हजार हरबे हजार पर्दे किए हैं तुमने, ना मिट सकी वो लकीर से जब ना लड़ सके गदीर से। बस ये आखिरी बात सुनिए और यहाँ से मैं अपने मंजिल तक पहुँच जाऊंगा। वो अजीब मंजर था कि जिस वक्त फातिमा बिनते असद खाने काबा के लिए चली, मंजर यूं था कि ज़मीन बूतराब की माँ की कदम बोसी कर रही थी, आसमान ने साक़िए कौसर की माँ का साया किया, फिजा ने बढ़ बढ़ के सलाम किया, सबा ने झुक झुक कर नात पढ़ी, सबा ने झुक कर मौला की शान में कसीदे कहे, और इस अंदाज में इस शान में मेरे मौला की वालिदा खाने काबा के करीब आई और आने के बाद का परवरदिगार तुझ पर ईमान, तेरे नबियों पर ईमान, तेरी किताबों पर ईमान, तारीख लिखती जा रही है, बीवी अपना ईमान बताती जा रही है। भाई ये शरीयत का फैसला है कि अगर शौहर और ज़ौजा में कोई एक मोमिन हो दूसरा काफिर हो तो रिश्ता टूट जाता है, वो रिश्ता बचता नहीं। फातिमा बिन्ते असद अपना ईमान बता रही है, मुहर्रिख लिख रहा है, बता ये रही है कि जब मेरे ईमान का ये आलम तो अबू तालिब के ईमान का क्या सलावत बर मोहम्मद। वो अली कि जो जब जाहिर हुआ अबू तालिब की आगोश में आया, मीर सैयद अली हमदानी जो कि अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बुजुर्ग आलिम हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तमाम मज़हब इस्लाम की फिरकों की हम इज्जत करते हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं। वो अपनी किताब मवद्दतुल क़ुरबा में लिखते हैं कि अबू तालिब ने अली को लिया और लेकर एक बुलंद मकाम पर गया, परवरदिगार तेरे घर में पैदा हुआ, तेरे घर में पैदा हुआ, तू ही इसका नाम रख। आसमान से आवाज आई अली, आसमान से जवाब आया अली। तो अब मुझे जुमला कह लेने दीजिए कि वो अबू तालिब जो अबुल ईमान है, वो अबू तालिब जो कुल्ले ईमान का बाबा है, वो अबू तालिब जिसने नबी को पाला है, उस अबू तालिब का तुम्हें कलमा नहीं मिलता, हमें अबू तालिब में शान कलीमी मिलती है। गैर मुमकिन है कि इस्लाम का मुनकिर हो जाए। कुल्ले ईमान का पितर मोहसिन दीन इस्लाम, गैर मुमकिन है कि इस्लाम का मुनकिर हो जाए और घर पैगंबर का मुहाफिज ही तो काफिर, तो फिर हर मुसलमान पे वाजिब है कि काफिर हो जाए। ये तो मनाज़रे का उन्वान है। अबू तालिब क्या थे कि हमारे उलमा ने लिखा कि अबू तालिब चलते थे तो खाक रेज़े अबू तालिब को सलाम करते थे। अबू तालिब का नूर रोज़े महशर इतने मोमिनीन की शफाअत करेगा कि वो नूर अंबिया, शुहदा, सालिहीन के नूर से अफजल होगा। लोग समझेंगे किसी इमाम का नूर है, किसी इमाम का नूर है, उन्हें पता चलेगा कि इमाम का नहीं, अबुल अइम्मा का नूर है। अबू तालिब पर क्या कोई अबू तालिब के ईमान पे बात करेगा? अबू तालिब के एहसान पे बात करो, अबू तालिब के इरफान पे बात करो। अबू तालिब वली खुदा थे, उनकी कुर्बानियां क्या कोई गिनेगा? हर मौके पर अबू तालिब, हर महल पे अबू तालिब, मक्के में नबी तो अबू तालिब। रुखसत हो रहे हैं तो खुदा ने दुआ करवा दी, कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सदिक़ व अखरिजनी मुखरिजा सदिक़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार मुझे एक सुल्तान नसीर इनायत कर। नबी दुआ कर रहे हैं, अली दुआ के असर में पैदा हुए। अब मैं जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। नबी दुआ कर रहे हैं, अली दुआ का असर है। देखिए शरीयत दो गवाह मांगती है, इस आयत के भी दो गवाह हुए, एक नबी हुए, एक अली हुए। नबी ने अपने लिए मददगार मांगा, अली ने बेटे के लिए मददगार मांगा। जुमला अर्ज करने दीजिए कि जो नबी का मददगार हो उसे हैदर कर्रार कहते हैं, और जो मददगार का मददगार हो उसे अब्बास अलमदार
لکھنے والوں نے لکھ دیا 18 بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم میں سب نہیں تھے, یہ بنی ابو طالب ہیں. ابو طالب کی اولاد ہے جو قربان ہو گئی. عباس, کیا کوئی سمجھے گا عباس کیا ہے؟ عباس کی منزلت کیا ہے؟ عباس کی مصیبت کیا ہے؟ عزیزوں, مولا کا علم بھی برآمد ہونا ہے, 2 کمسن شہزادوں کا تابوت بھی اٹھنا ہے, ایک ننھے سے شیرخوار کا جھولا بھی برآمد ہونا ہے. عزیزوں, اس آج کے جلوس میں 2 باب الحوائج کی شبیہ, ایک سرکار ابو الفضل اور دوسرے میرا ننھا شیرخوار وہ علی اصغر. یہ بھی باب الحوائج ہے, وہ بھی باب الحوائج ہے. عزیزوں, مولانا محمد, عباس, علی اصغر, ان کی قربانیاں مثال ہیں, مثال ہے. عباس جیسا بھائی دنیا لا کر دکھائے, مولانا محمد جیسے ماں کے فرما بردار بیٹے دنیا لا کر دکھائے. یہ سب تو چلیے پیروں کے ذریعے میدان میں چلے گئے. ارے علی اصغر جیسا ماں کا فرما بردار کہ جس نے اپنی ماں کو رسوا نہیں ہونے دیا. عجب نہیں اصغر نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا اماں گھبراؤ نہیں, اماں ام لیلا کی طرف سے اکبر جا رہے ہیں, ام فروا کی طرف سے قاسم. اے اماں تم بھی دادی کے سامنے سرخرو ہوگی, تمہارا یہ بچہ اپنا حلقوم آگے کر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزوں, یہ کمسن شہزادے, یہ مولانا محمد قیامت کے مصائب ہیں, قیامت کی مصیبت ہے. میں نے گفتار محسن میں, مصائب آل محمد میں, روایات اعظم میں اس تمام روایت پڑھی ہے, اور آپ کی سماعتوں کی ہدیہ کر رہا ہوں کہ جس وقت کربلا سے قافلہ چلا, امام حسین زینب کو لے کر جب جا رہے تھے, شہزادی ایک مرتبہ عبداللہ کے پاس ہوئی, آنے کے بعد کہا ہے میرا والی و وارث میرا بھیا حسین جا رہا ہے, مجھے روکنا مت بھیا کے ساتھ جانے سے, اس لیے کہ اگر تم نے روک دیا تو میں رک تو جاؤں گی, مگر ایک طرف سے حسین کا قافلہ نکلے گا, دوسری طرف سے زینب کا جنازہ نکلے گا, مجھے روکنا نہیں. زینب حسین کے ساتھ قافلہ مکے پہنچا, عبداللہ سے رہا نہ گیا, اپنے 2 کمسن شہزادوں کا ہاتھ پکڑا, ساتھ میں لیا, مکے پہنچے. اور جب ایک مرتبہ مکے پہنچ گئے, پوچھا ثانیہ زہرا کی ہماری کہاں ہے؟ جواب ملا وہ ہماری. عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما, لے کر آئے محمل کے قریب, ثانیہ زہرا کو سلام کیا. بی بی نے جواب سلام دیا, کہے میرے والی و وارث مجھے واپس بلانے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں, واپس بلانے نہیں آیا, وقت مصیبت ہے, ہمارا آقا نرغیادہ میں گر رہا ہے, 2 بچے لایا ہوں, 2 امانتیں لایا ہوں, اگر کبھی مشکل پڑ جائے تو ایک کو میری طرف سے, ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دے. ایک کو میری طرف سے, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا. دونوں بچے صدقہ رہے حسین کا. زینب اپنے ساتھ لے کر تو چلی, مگر صدقہ تھے حسین کا. شب عاشور آئی, دونوں بچے دیکھ رہے ہیں کہ خیمے میں بی بی زینب علی اکبر سے متوجہ. دونوں بھائیوں نے کہا ہے بھیا آج کی رات ہر ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہے, آج کی رات ہر ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہے, ہماری اماں ہمارے ساتھ نہیں ہے. دوسرے بھائی نے کہا بھیا صبر کرو, ابھی بھیا علی اکبر اماں کے پاس ہیں, جب علی اکبر سے فارغ ہو جائیں گی تب ہم کو ضرور بلا. دونوں بچوں کو بلایا گیا, زینب نے بٹھایا, دیکھو بچوں کل روز شہادت ہے, مجھے سرخرو کر دینا میری ماں کے سامنے, کل روز شہادت ہے. عاشور کا دن آیا, دونوں بچے انتظار میں کھڑے, ماموں ہماری ماں نے ہمیں صدقہ کیا ہے, ماموں ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے. اجازت نہیں ملی. انصار ہیں, اصحاب ہیں, ایک کے بعد ایک جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں. بنی ہاشم کا وقت آیا, ایک کے بعد ایک بنی ہاشم بھی جانے لگے. ان
دو کمسن بچوں کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے دونوں بچوں کو دیکھا تو محمد تم ابھی تک زندہ ہو اور بنی ہاشم کے بچے قتل ہو رہے ہیں. محمد میں دودھ نہ بخشوں گی. روز محشر خدا کی بارگاہ میں فریاد بچے طرف گئے اما کیا کرے. ماموں جنگ کی اجازت نہیں دیتے. زینب نے دونوں بچوں کو لیا حسین کی بارگاہ میں آئی. بھیا اس غریب کا تحفہ قبول کی. اس غریب کا تحفہ قبول کیجئے. حسین نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا. عزیزوں دیکھیے غور کیجئے تصور کیجئے بھائی کیسا حسین جیسا بھائی, بہن کیسی زینب جیسی بہن. عزیزوں بھائی بہن کا رشتہ بڑی محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور جتنی محبت بہن سے ہوتی ہے اتنی محبت اس کے بچوں سے ہوتی ہے. اللہ جانے حسین کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب محمد میدان کے لیے گھوڑے پر سوار ہو. چلیے حسین تو تب بھی امام تھے. اللہ جانے عباس کے دل پر کیا گزر رہی کہ عباس زندہ ہے. شہزادی کے بچے میدان میں, بچے گھوڑے پر سوار ہوئے میدان میں آئے. آواز دی ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا تم ادھر سے حملہ کرو ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں. حملہ ہونے لگا, دریا فتح ہو گئی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا دریا فتح ہو گئی, کاش ہم سکینہ کی مشق لائے ہوتے. اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی. ادھر شور برپا ہوا کہ بچوں نے دریا فتح کر لیا. ادھر زینب کو بیویاں مبارکباد دینے لگی. شہزادی اٹھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا, پروردگار میرے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اصغر سے پہلے پانی پی لے, کہیں ایسا نہ ہو سکینہ سے پہلے حملہ ہوا. دونوں بچوں میں فاصلہ آیا, دونوں بچے گرے. روایت کا جملہ ہے کہ ان کی پیشانی پر ایسا وار لگا کہ گھوڑے پر سمجھ نہ سکے, زمین کی طرف گرے. ادھر زمین کی طرف بڑھے. محمد آگے بڑھا, چاہتا یہ ہے کہ بڑے بھائی کو سہارا دے. جھک رہے تھے کہ وہی ہوا جو نانا حیدر کے ساتھ ہوا, وہی ہوا جو عباس کے ساتھ سر پہ گرز لگا. اور محمد گھوڑے سے گرے. ماموں کو آواز دی ادھر سے حسین چلے, ادھر سے عباس چلے. عزیزو علامہ عرفان حیدر عبدی کمال عجیب منظر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کلیجہ پھٹ جائے گا میں اس منظر کا تصور کر لیا جائے. وہ کہتے ہیں ایک طرف سے حسین بڑھے, ایک طرف سے عباس بڑھے. جب دونوں شہزادوں کے لاشیں کے قریب آئے تو عالم یہ تھا کہ بچوں کے سر کا خون ان کی ایڑی سے بہہ رہا تھا. بچوں کے سر کا خون ان کی ایڑی سے بہہ رہا تھا. بچوں نے اشارہ کیا. حسین نے ان کا سر اپنے زانو پہ رکھا, عباس نے محمد کا سر اپنے زانو پہ رکھا, ان نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا, محمد نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا. ماموں آپ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے سکینہ سے پہلے پانی نہیں پیا, ہم نے اصغر سے روح جنت کو پرواز کرو. حسین نے بڑے بھائی کا لاشا اٹھایا. انشاءاللہ ابھی شبی برآمد ہوگی. دل کھول کے پرسا دیجیے گا اس بی بی کو جس نے کربلا سے شام تک اپنے بچوں کا پرسا نہیں دیا. حسین نے ان کا لاشا اٹھایا, عباس نے محمد کا لاشا اٹھایا, لے کر خیمے کے پاس آئے. آواز دی زینب تمہارے بیٹوں کی برات آئی ہے. زینب نے کہا بھیا میں خیمے کا پردہ اس وقت تک نہ ہٹاؤں گی جب تک یقین نہ ہو جائے میرے بچوں نے پانی نہیں لیا. امام نے کہا میں امام وقت کی حیثیت سے قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے بچوں نے پانی نہیں پیا.
لوگوں نے سوچا ان کا خاتم کرے گی، محمد پر گیلا کرے گی، مگر منظر اس کے برعکس تھا۔ بیوی نے کہا بھیا تم ان کا لاشا اٹھاؤ، میں محمد کا لاشا علی اکبر کا طواف کرنا شروع، میں نے اپنے بچوں کو اکبر پر سے صدقہ کر دیا۔ بس آخری جملہ سنیے اور مجلس تمام ہے۔ ایک اور شہزادے کی شبیہ گہوارہ برآمد ہونا ہے، بس اس کی یہ جملہ سنیے گا مجلس تمام ہے عزیزوں۔ وہ علی اصغر کی جسے امام نے خصوصی سلام کیا، زیارت نہیہ میں سلام کرتے، السلام علیکہ یا علی الاصغر، سلام اس علی پر جو کم سن تھا۔ ایک ہندو محقق کہتا ہے کہ میں کربلا کو پڑھ رہا تھا عزیزوں، بس شبیہ آپ کے سامنے برآمد ہونی ہے، پرسہ دیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہندو مورخ کہتا ہے میں کربلا کو پڑھ رہا تھا، میں نے عباس کی شہادت پڑھی، میں نے محمد کی شہادت پڑھی، میں نے قاسم کی شہادت پڑھی، میں نے حسین کی شہادت، لیکن جب میں نے اس کمسن شہزادے کی شہادت پڑھی، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے الگ ہوا، دیوار پہ سر مار کے کہا وہ تو اچھا ہوا حسین کا ہاتھ آ گیا، ورنہ ملاقاتی جہاں جہاں جاتا اس بشیر کا لاشا وہاں وہاں جاتا، لاشا خیمے میں آیا، ماں تڑپ کے کہتی ہے میرے لاش کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے۔